الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم الدنيا ظل زائل او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے انسان کو کٹھنائیوں میں پیدا کیا ہے۔ کبھی کوئی حال اس کے اوپر ہے، کبھی کوئی کیفیت اس کے اوپر ہے۔ اللہ فرماتے لقد خلقنا الانسان فی کبد، کٹھنائیوں میں اللہ نے پیدا کیا۔ ایک پریشانی گئی، دوسری پریشانی، دوسری گئی، تیسری پریشانی۔ یہاں کی خوشیاں ہمیشہ نہیں ہیں، یہاں کے غم، یہاں کے دکھ، یہاں کے مصائب بھی ہمیشہ نہیں ہیں۔ بات اہل بیت اطہار کے متعلق چڑھ رہی تھی، حضرت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے متعلق، آپ کے متعلق مستقل 2-3 ہفتے باتیں ہوئی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بھائی ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ، ان کے متعلق انشاءاللہ ہم ذہن میں ہے کہ رمضان کے بعد گفتگو کریں گے، کہ یہ اہل بیت اطہار کا سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے۔ ہم سب سے پہلے اپنی زندگی کے مقصد کو یہاں پر پہچانیں۔ زندگی کا اگر مقصد کوئی سامنے نہیں ہے تو زندگی فضول ہے صاحب۔ انسان کی زندگی بلبلا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ انسان اپنے اندر غور کرے، فکر کرے، تھوڑا سا اپنے آپ پر نظر ڈالے تو اسے کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ کیا ہے انسان کی زندگی، اس کی کیا حقیقت ہے؟ کل نہیں تھا، کل نہیں ہوگا، اس کے سوا انسان کی زندگی کچھ بھی نہیں، کہ پہلے اس کا کوئی وجود نہیں تھا اور ایک وقت آئے گا کہ لوگ بھول گئے، ختم ہو گئی بات، نام و نشان مٹ گیا۔ لوگوں کے قبروں کے نشان مٹ جاتے۔ ہمارے اپنے بڑے بوڑھے لوگ مثال دے کر کہتے ہیں کہ وہ تو اللہ کا شکر ہوا کہ آج ہم زندہ ہیں، ورنہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری اپنی قبروں پر تو گھٹنوں اتنا گھاس آ گیا ہوتا۔ لوگ یہ کہتے ہیں نا جملے، کتنے لوگوں کے قبروں کے نشان مٹ گئے۔ لوگ نہیں، بادشاہ لوگ، شہنشاہ لوگ، جن کا سکہ چلا کرتا تھا، جن کی مہریں چلا کرتی تھی، نوٹوں کے اوپر، کرنسیوں کے اوپر، سکوں کے اوپر جن کی تصاویر چھپی ہوتی تھی۔ یہ دنیا عارضی جگہ ہے بھائیوں۔ اگر یہاں پر بے مقصد زندگی گزارتے ہیں تو مجھ سے آپ سے بڑا نادان کوئی نہیں ہے۔ اس لیے مقصد سامنے ہو زندگی کا، کسی مقصد کے تحت میں زندگی گزارے، ورنہ صبح ہو رہی ہے اور پھر دوپہر ہو گئی، پھر سورج ڈھل گیا، پھر شام ہو گئی، اور پھر اوڑھ لپیٹ کے ہم کیا ہو گئے، سو گئے، پھر صبح اٹھ گئے۔ وہ بیل نہیں دیکھے ہم نے، بیل، کون سا بیل بولتے اس کو؟ ہاں، کولو کا بیل، کہ وہ گھوم پھر کر وہیں پر آتا ہے۔ اس کی زندگی کا، گرچہ اس کی زندگی کا مقصد ہے لیکن اسے پتہ نہیں ہے۔ ہماری زندگی کا حال ایسے ہی ہے۔ جب تک ہم اپنے زندگی کا مقصد متعین نہیں کریں گے، کوئی گول نہیں ہوگا ہمارے اپنے سامنے، کوئی نشان نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم کامیاب زندگی نہیں گزار سکتے۔
کامیاب زندگی نہیں گزار سکتے. ایمان والے کو اللہ پاک نے تو مقصد کے تحت میں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے. ایمان دیا اس کا مطلب اس کے سامنے ایک مقصد ہے، ورنہ اس کے سامنے اگر کوئی مقصد نہیں ہوتا تو اللہ پاک مسلمان نہیں بناتا، ایمان نہیں دیتا. لیکن ہماری اپنی زندگی نے ہم کو ایسے دھوکے میں ڈالا کہ ہم کھانوں کے عادی ہو گئے، ہم کپڑوں کے عادی ہو گئے، ہم شوقین مزاج بن گئے، ہم مکانات اور محلات کے عادی ہو گئے، ہم بنگلوں اور ایسیوں اور ٹھنڈی چیزوں کے عادی ہو گئے. بس ہم لوگوں کو دیکھا دیکھی زندگی گزار رہے ہیں، جیسے لوگ زندگی گزارتے ہیں ایسی. ہر ایک چاہ رہا ہے کہ میں دنیا کے اندر کامیاب ہو جاؤں، میری دنیا سیٹل ہو جائے اچھے سے. کیسے کیسے لوگ دنیا سے چلے گئے. پرسوں بدھ کے روز ہمارے اپنے گیورائی میں صبح 9 بجے ایک جنازہ، دوپہر میں 11 بجے ایک جنازہ، ایک وقت میں ایک دن میں دو جنازے. پچھلا جو زمانہ گزرا، لاک ڈاؤن کا زمانہ، کورونا کے حالات میں کئیوں جنازے چلے گئے. لیکن ہم عبرت کیا لے رہے اس سے؟ ہم نے کیا سبق لیا بتاؤ؟ کتنے جنازے گئے لاک ڈاؤن میں؟ کسی کو پتا ہے؟ واٹس ایپ کھولو تو اس کے اوپر صرف اور صرف اعلان غم، خبر غم، ایک ضروری اعلان. وہ ایک صاحب اپنی بچی کے نکاح کا اعلان کرا رہے تھے، تو انہوں نے مجھے پرچی بتائی کہ یہ مسجدوں میں اعلانات کروانا ہے. تو نیچے ان کے بچی کا اعلان لکھا ہوا تھا کہ فلاں فلاں صاحب کی بچی ہے اور اس کا نکاح طے ہوا ہے، اور آپ سب کو کیا ہے، کھانے کی دعوت ہے. تو وہ اعلان اوپر لکھا ہوا تھا ایک ضروری اعلان. پرچی کے اوپر کیا لکھا ہوتا؟ میں نے کہا سب سے پہلے اس کو کٹ کرو یہاں سے. کہا ایک ضروری اعلان جیسے ہی ہوا کہ سب سے پہلے دہشت تاری ہوتی کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. آپ تو خوشی کی خبر دے رہے ہو، ایک ضروری اعلان. واٹس ایپ کھولو تو ایک ضروری اعلان، خبر غم، اعلان غم. لیکن اتنے انتقال ہوئے، اتنی موتیں ہوئی، اتنی اموات ہوئی، اتنے لوگ دنیا سے رخصت ہوئے، رشتہ دار گئے، دوست گئے، دشمن گئے، اچھے گئے، برے گئے، نوجوان گئے، بوڑھے گئے، مرد و خواتین دونوں رخصت ہوئے. ہم نے کیا لیا؟ ہم نے کیا سیکھا؟ کچھ سیکھا ہم نے؟ ہماری کوئی روش بدلی؟ ہمارے اندر کوئی تبدیلی آئی؟ جب تک ہم اپنے آپ سے یہ باتیں نہیں کریں گے، اللہ کی قسم کھا کر منبر رسول سے کہتا ہوں، ہماری زندگی کا کوئی حاصل نہیں. اپنے آپ سے باتیں کرتا ہی نہیں انسان، کرتا ہی نہیں. میں کہا میرے پیٹ میں تکلیف ہوئی نا، میں اپنے آپ سے باتیں شروع کر دی. ابھی مستقل مجھے تکلیف ہو رہی ہے. اللہ قرآن پاک میں کہتے وہ فی انفسکم افلا تبصرون. تو اپنے اندر غور نہیں کرتا، اپنے اندر غور نہیں کرتا. کسی نے کہا نا اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی. زندگی کا سراغ اپنے من میں ڈوب کر ملے گا انسان کو. تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اپنا تو بن. ہم زندگی کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ موج مزہ، پیسہ. ہر کسی کو دیکھو پیسوں کا چکر، نوٹوں کا چکر، دولت کا چکر. بھائیو اللہ کی قسم جس دن آنکھیں بند ہوں گی اس دن پتہ چلے گا کہ پیسوں سے زیادہ، دولت سے زیادہ بے حیثیت دنیا میں کوئی چیز نہیں، کوئی چیز نہیں. لیکن نہیں، اس کے اوپر محنتیں اتنی ہوئی، اس کے اوپر اتنا سوچا گیا، اس کے اوپر اتنی فکر کی گئی، اس کے اوپر دن رات کی باغ دوڑ اتنی ہوئی کہ اب اس کی عظمت دل سے نکلنا مشکل نہیں، ناممکن سا ہو گیا، ناممکن سا ہو گیا.
جبکہ دولت سے زیادہ بے حیثیت دنیا میں کوئی چیز نہیں. ایک آدمی دواخانے کی کھاٹ پر پڑا ہوا ہے, کروڑوں روپیوں کا مالک ہے, کروڑوں روپیے ہے اس کے پاس میں, اس کے لیور جواب دے چکے, اس کی کڈنیاں جواب دے چکی ہے, اس کے گردے جواب دے چکے. اللہ سب کی حفاظت فرمائے, مہلک بیماریوں سے اللہ پاک سب کو بچائے, سب کو شفا عطا فرمائے. کروڑوں روپے پڑے ہوئے ہیں, لیکن کڈنیاں اس کی جواب دے چکی. ڈاکٹر نے کہا گردے کام کرنا بند کر چکے ہیں بھائی, لیور خراب ہو چکا ہے. بتاؤ اس کے کروڑوں روپے اس کو وہ لیور واپس دلا سکتے, اس کے گردوں کو چالو کر سکتے؟ ہمارے حضرت مولانا شاہ منیر احمد صاحب قالینہ دامت برکاتہم ڈائلیسس پر ہے, اللہ پاک ان کو صحت کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے. ہفتے میں 2 مرتبہ ڈائلیسس کا نظام ہے. کتنے مرتبہ؟ 2 مرتبہ. اور ان کے بچوں نے کہا کہ 1 مرتبہ ڈائلیسس کے لیے 4 سے 4.5 5 گھنٹے کا وقت لگتا ہے. ٹھیک ہے, کتنے؟ 4 گھنٹے. خرچ ایک الگ چیز ہے کہ جسم سے خون باہر نکالنا ہے, پھر جسم میں اس کو ڈالنا ہے. ڈائلیسس کا نظام ایسے ہی ہوتا ہے, 4 گھنٹے لگتے. ہفتے میں 2 مرتبہ یہ نظام چڑھ رہا ہے, لیکن یہی نظام روزانہ ہمارے اپنے جسم میں اور ہمارے اپنے بدن میں اللہ کی طرف سے 85 مرتبہ ہوتا ہے. کتنے مرتبہ ہوتا ہے؟ بتاؤ نا, آپ کی دولت کسی کام کی, ہمارا روپیہ کسی کام کا؟ ہم دنیا کو کیا سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہاں پر کھانا ہے. مرغوں کو بھونا اور تلا گیا, اور اب تو وہ نئے ڈشز نکل گئے نا. پہلے تو 65 یہ سننے کو نہیں ملتا تھا, اب تو چل گیا ہو کنٹکی. لوگوں کو تلن کا شوق لگ گیا. اسٹارٹر جس کو کہتے, اسٹارٹر سوکھا. پہلے کھانوں میں اسٹارٹر نہیں ہوتا تھا, ڈائریکٹ کھانا ہوتا تھا. اب ہوٹل میں جاؤ تو ویٹر پوچھتا ہے سر اسٹارٹر میں کیا لیں گے, اسٹارٹر میں کیا لیں گے. وہ پرسوں میں ہمارے اپنے دوست کی بچی کی رسم میں گیا تھا, تو وہاں پر ہم باتیں کرنے لگے کھاتے ہوئے. تو وہ مجھ کو کہنے لگے مفتی صاحب پہلے بھی اسٹارٹر تھا, آپ کو پتہ نہیں ہے. میں نے مجھے سب پتا ہے, پہلے اسٹارٹر کو چکنا بولتے تھے. کیا بولتے تھے؟ چکنا. لیکن وہ اسٹارٹر نہیں تھا, آپ یہ ذہن میں رکھو, وہ اسٹارٹر نہیں تھا. ارے بھائی ہم بھی دنیا میں ہیں. کہاں ہیں؟ دنیا میں ہیں. ہم ایلین تھوڑی ہے, ہوائی مخلوق تھوڑی ہے, ہم انسان ہیں. یہ الگ بات ہے کہ کچھ بتاتے نہیں, بولتے نہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ علم بھی نہیں رکھتے. آپ عمل کرو اور ہم علم بھی نہ رکھے, یہ تو بہت بڑا ظلم ہے نا. آپ عمل کرو اور ہم کیا نہ رکھے, علم بھی نہ رکھے. تو پہلے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم آئے تھے. انہوں نے کہا کہ ہمارے اپنے دور کے کھانوں میں یہ اسٹارٹر وغیرہ نہیں ہوتا تھا, ڈائریکٹ اپنا سالن آ گیا, روٹی آ گئی, یا پھر اس کے ساتھ میں جو کچھ بھی اپنا خورما وغیرہ, بریانی وغیرہ, وہ ساری چیزیں آ گئی. اب نکل گیا, لوگوں کو کھانوں کا شوق لگ گیا. کیوں شوق لگا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ مقصد اپنی زندگی کا پیٹ بنایا ہوا ہے. پیٹ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا, انکم علی بینۃ من ربکم ما لم تظہر فیکم سکرتان. تم برابر حق پر رہو گے جب تک تمہارے درمیان میں 2 نشے ظاہر نہ ہو جائے. کتنے؟ 2 نشے. تم حق پر رہو گے, سیدھے راستے پر رہو گے اس وقت تک جب تک تمہارے درمیان میں 2 نشے ظاہر نہ ہو جائے. کون سے 2 نشے؟ سکرت الجہل و سکرت حب العیش. ایک تو جہالت کا نشہ اور ایک دنیا کی محبت کا نشہ. دنیا کی محبت. دنیا کی محبت انسان کو اچھی ڈریسنگ کرنے لگاتی ہے. کون سی ڈریسنگ؟ وہ بولتا کپڑے اچھے پہنو بھائی. مارکیٹ میں اگر آپ کی پرسنالٹی بتانا ہے, شخصیت بتانا ہے,
آپ کی ذات بتانا ہے تو سوٹ اچھا پہنو. اس لیے دیکھو رسم کے موقع پر, شادی کے موقع پر بوڑھے بوڑھے لوگ بھی کیسے شیروانے پہن کر آتے. ہاں خان صاحب صحیح ہے. اب تو وہ نیا چال چلا, وہ پگڑیاں پہن کر آ رہے. کون سی؟ وہ راجستھانی والی پگڑیاں. یہ ہو رہا ہے. دنیا کی محبت, جینے کا شوق, جینے کا مزہ, لائف انجوائے کرنا. بھائیو ہم زندگی کہاں گزار رہے, کیا کر رہے ہم زندگی کے اندر؟ زندگی کا مقصد کوئی سامنے نہیں ہے ہمارے. میں نے اس سے پہلے آپ کو نہیں سنایا کہ پہلے لوگ وہ اپنے بالوں کو وہ کنگھی نہیں کرتے, وہ بالوں کو گوند کر رکھتے, بالکل ہمارے زبان میں اس کو کہتے چٹلا بنا کر رکھتے. اس کی وجہ یہ کہ ان کے پاس میں وقت ہی نہیں تھا ان ساری چیزوں کے لیے. وہ اللہ کے راستے میں نکلتے تو مہینوں مہینوں اللہ کے راستے میں رہتے, واپس گھر پر آنے کا ان کے پاس میں کوئی تصور نہیں تھا, کوئی تصور نہیں تھا. لیکن ہمارا اپنا نوجوان تو آئینے کے سامنے سے ہٹنے کا نام نہیں لیتا. وہ ون سائڈ کٹنگ کے اندر پریشان ہے. کس میں؟ وہ پانی لگا رہا ہے اور بالوں کو کیا کر رہا ہے؟ کھڑا کر رہا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے زبان کے تھوک سے اپنے بالوں کو کھڑے کر رہے, زبان کے تھوک سے. کوئی جیل لگا رہا ہے. عجیب عجیب لوگوں کو, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, نوجوان بچے ہیں, ان کو اپنے چہروں کی پڑی, اس کے اوپر لیپا پوتی ہو رہی ہے, کریم لگ رہا ہے, پاؤڈر لگ رہا ہے, کنڈیشن لگ رہے. کیوں؟ تو چہرہ کیا کرے بھائی؟ گلو کرے, گلابی نظر آئے, چمکدار نظر آئے. زندگی کے مقاصد والے ایسی زندگی گزارتے. بتاؤ, میں ایک بچے کو غسل دے رہا تھا, انتقال ہوا تھا اس کا, میں اس کو غسل دے رہا تھا وہ پیٹن کے علاقے کی طرف. تو مجھے تو اتنی تکلیف ہوئی, میں اس کے سر کو دھو رہا تھا اور اس کے سر سے کٹنگ کی ہوئی تھی. وہ تو آپ نے سنا گجنی کٹنگ؟ سنے آپ نے نام؟ سنے تو ہوں گے. وہ یہاں سے بلیڈ ماری ہوئی اسی بیچ میں سے. میں کہا یہ اللہ کے ملاقات کے لیے جا رہا ہے, اب اس کی زندگی کا اینڈ ہو گیا, اختتام ہو گیا, اور یہ کس کی شکل لے کر جا رہا ہے ابھی؟ گجنی. اور اس کا تعارف یہ ہے اس کو بھولنے کی بیماری, جس کے سر کے اوپر مار لگا ہوا ہے, اور وہ اس کو فالو کر کے وہ چلا گیا. وہ اس کو اپنا آئیڈیل بنا کر گیا. مقصد ہی نہیں ہے ہمارے اپنے سامنے کوئی زندگی کا. میں نے شروع میں کہا نا, جب تک ہم اپنے آپ سے باتیں نہیں کریں گے, اپنے آپ سے, کہ تیری زندگی کا مقصد ہے کیا, تو کیوں آیا اس دنیا میں, تو کب تک رہیں گا اس دنیا میں, تجھے کیا کرنا ہے اس دنیا کے اندر, تجھے مرنے کے بعد میں کہاں جانا ہے, اس وقت تک ہم صحیح رخ پر اپنی زندگیوں کو نہیں ڈال سکتے, نہیں ڈال سکتے. ایک نشہ ہے, ماں باپ کو بھی پتہ نہیں ہے زندگی کیا ہے, بچوں کو بھی پتہ نہیں ہے زندگی کیا ہے, میاں کو پتہ نہیں ہے, بیوی کو پتہ نہیں ہے, بوڑھوں کو بھی پتہ نہیں ہے زندگی کیا ہے. چل رہی ہے بس ایسی زندگی, کھانے میں, پینے میں, کمانے میں, پہننے اوڑھنے میں, پروگرامات میں, شادی بیاہ کی تقریبات میں چل رہی ہے. اور نکاح دیکھو نا, نکاح کیسے ہو رہے آپ؟ ہاں, نکاح کیسے ہو رہے؟ نکاح گرینڈ میرج پارٹی انگریزی میں جس کو کہیں گے, بڑی شادی. میں نے کل ہی ہمارے وہ مفتی یونس صاحب سے کہا کہ مانا اب اپنی ہمت نہیں ہے نکاح کے تعلق سے بولنے کی, تو لوگوں کو جتنا بولو وہ اتنا زیادہ. اب تو پھر ہمارے مفتی یونس صاحب نے کہا کہ غریب تو مر گیا, اب غریب تو کیا ہو گیا؟ مر گیا. رسومات, نکاح, پروگرامات, برتھ ڈے, وہ گیدرنگ, کلچر چل رہا ہے نا, یہ ساری چیزیں ہم لوگوں کو دیکھا دیکھی زندگی گزار رہے. بھائیوں مسلمان ہے تو مسلمان کسے کہتے ہیں, اسے سوچو اور سمجھو, اسے سمجھو.
اور اپنی زندگی کا ایک مقصد متعین کر کر اس زندگی کے رخ پر زندگی کی گاڑی چلاؤ. ورنہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں صاف فرمایا یہ تو کھیل تماشا ہے زندگی. وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب. دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. وہاں ہے نا آپ کیا چیزیں انتظار کر رہی ہے. یہاں بولتا وہ لوگ کیا بولیں گے, لوگ کیا بولیں گے, لوگ کیا کہیں گے, لوگ نام رکھیں گے, لوگ برا کہیں گے. آخرت کی زندگی انتظار میں ہے, انتظار میں. سونے کے کنگن پہنائیں گے اللہ پاک. کیا پہنائیں گے؟ سونے کے کنگن, ریشم کا لباس پہنائیں گے اللہ پاک, نور کے موتیوں کے اللہ پاک تاج رکھیں گے سروں کے اوپر. اور ہم یہیں پر پریشان ہیں بھائی. اللہ پاک ضیافت کریں گے, اللہ شراب پلائیں گے, جنت کی نعمتوں سے اللہ لطف اندوز کرائیں گے, لیکن ہم یہیں پر ہیں. ہم چاہ رہے کہ یہیں پر میرا دسترخوان ایسا سجے کہ لوگ کہے کہ واقعتاً پر تکلف دعوت کی. کوئی مہمان گھر میں آ جائے, اب آپ کے گھروں کا, میرے گھروں کا, ہم سب کے گھروں کا یہی حال ہو گیا اب. اور اس کے لیے ضروری نہیں کوئی دینداری آئے یا دنیا دار آئے, کوئی بھی آئے, اللہ والے بھی اگر کوئی آ رہے کسی کے مکان کے اندر تو وہ اپنے دسترخوان کے اوپر ایک قسم کے کھانا رکھنے کو اپنی غریبی تصور کرانا سمجھتا ہے کہ میں غریب ہوں. لوگ کیا کہیں گے کہ ارے کھانا رکھا اس نے, تو وہ وہاں پر سوکھے میں بھی رہیں گا, ڈرائی میں بھی رہیں گا, اور لکوڈ میں بھی رہیں گا آپ کے, اور بھنا ہوا بھی رہیں گا, اور رائس میں بھی 2-3 قسم کے رائس رہیں گے, اور تلن میں کئی قسم کے پکوان رہیں گے. اور دسترخوان ایسا سجا ہوا ہے جس کے اوپر مشروبات بھی رکھے ہوئے ہیں, کولڈ ڈرنک رکھی ہوئی ہے, مٹھائیاں رکھی ہوئی ہے, اور نمکین چیزیں رکھی ہوئی ہیں, ڈرائی فروٹ رکھا ہوا ہے, فروٹس رکھے ہوئے. دسترخوان ایسا لگے کہ یہاں پر بالکل کیا کیا گیا بھائی, اہتمام کیا گیا. اگر ساری چیزوں میں سے ایک ایک لقمہ اٹھاؤ نا تو آپ کو بد ہضمی ہوں گی, اتنا زیادہ ہوگا. لوگ ایسے دسترخوان سجا رہے آپ, جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق میری آپ کی کائنات کی امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ 2-2 چاند گزر جاتے, کبھی کبھی 3-3 چاند گزر جاتے, چولہا نہیں جلتا. کیا نہیں ہوتا تھا؟ چولہا نہیں جلتا تھا. اور تو ہمارے تو اب عام کھانوں میں ہم کھانا کھا رہے تو 2-3 پکوان تو ہمارے عام دسترخوانوں پر ہے. مہمان آ جائے تو اللہ مالک ہے. اب تو ہم عام کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, روزانہ کا روٹین کا کھانا ہے ہمارا, تو ہمارے اپنے سامنے 2-3 نمونے کے سالن آ رہے ہیں. اب کیوں بھائی, کیوں آ رہے ہیں؟ اچھا برا نہیں ہے, جائز اور ناجائز کی بات نہیں کر رہا ہوں, آ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کا مقصد پیٹ بنایا ہوا ہے. پیٹ کو پالنا, پیٹ کو بڑھانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک صحابی کو ڈکار آئی. کیا آئی؟ ڈکار لیتے ہم لوگ, اس کے لیے تو سوڑے پیتے, بولنا ہم ڈکار آنا بول کے, زیرہ لاؤ, 7 اپ لاؤ, اور اسپرائٹ لاؤ, تھمس اپ لاؤ. کوئی بولتا نہیں 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 نہیں, اپنے کو کوکا کولا ہونا, کیوں تو بہت ہارڈ ہے وہ, اس سے ہی اپنے کو آتی, ورنہ آتی نہیں. ڈکار آئی اللہ کے نبی کے پاس میں ایک صحابی کو. اللہ کے نبی نے فرمایا تم اپنی ڈکار وہاں دور جا کر لو, تم اپنی ڈکار دور جا کر لو, اس لیے کہ کل قیامت کے دن وہ شخص سب سے زیادہ بھوکا رہے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ اپنے پیٹ کو بھرا کرتا تھا. اس کو اتنی ہی بھوک لگیں گی جتنا وہ دنیا میں اپنے پیٹ کو کیا کیا کرتا تھا, بھرا کرتا تھا. ہم تو 4تھے حکم تک اور 5ویں حکم تک کھاتے بھائی, پانی کی بھی گنجائش نہیں ہمارے اپنے حلق میں. دعوت کا تو انتظار ہے نا, بس آ جائے. گرم کے نام پر ہم
کتنے جانوروں کو اپنے پیٹ کے اندر دفن کر چکے ہیں، یہ تو اللہ کو ہی پتا ہے. کیوں؟ مقصد ہم نے کس کو بنایا بھائی؟ بولو نا. پیٹ بنایا. پیٹ اچھی چیز نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کی نشانی ہے لوگ موٹے پیٹ والے ہوں گے، ان کی ڈھیریاں باہر نکلیں گی، پیٹ باہر نکلیں گے. قیامت کی نشانی ہے، اچھی چیز نہیں ہے موٹاپا. قیامت کی علامات میں سے ہے یہ. بھائیو زندگی کا مقصد رکھو سامنے اپنے، ایک ٹارگٹ کے ساتھ میں زندگی گزارو کہ مجھے میرے اللہ کو راضی کرنا ہے اس دنیا کی زندگی کے اندر، اور میں مر جاؤں، میرا انتقال ہو جائے آخرت کی نعمتوں سے، اور آخرت میں اللہ کی رضا سے مجھے لطف اندوز ہونا ہے. مجھے آخرت میں پریشان نہیں ہونا. یہاں کی زندگی کتنی ہے پتہ نہیں، کب اس کا چراغ گل ہو جائے، اس کی بتی بجھ جائے اور اس کی روشنی مدھم پڑ جائے اور یہاں کی زندگی ختم ہو جائے اور آخرت کی زندگی شروع ہو جائے. جانا تو ہے نا بھائی ہر ایک کو. اس لیے بھائیوں زندگی کے اندر اپنے زندگی کے مقصد کو متعین کر کر زندگی گزارنے کی فکر کریں. پھر دیکھو زندگی گزارنے میں کیسے مزہ آتا ہے. پھر نہ قرضے ہوں گے، نہ پریشانیاں آئیں گی، نہ حالات سے انسان اپنے آپ کو ہلکا کرے گا، نہ امید کرے گا. کوئی مسئلہ نہیں بولے گا، وہ کہے گا کہ آخرت ہے. یہاں ہمارے اپنے سامنے دنیا کی زندگی ہے. کون سی زندگی ہے؟ اس لیے ہم پریشان ہو رہے. ہم کو آگے کی چیزیں ستاتی ہے کہ بیمار پڑا تو کچھ بھی نہیں نا، اور لاک ڈاؤن لگا تو اور کیسا ہوتا کہ لوگ ابھی بیچ میں نہیں کر رہے تھے. ڈر ہے، ڈر. اور جن کے سامنے آخرت نہیں ہے اللہ پاک ان کو دنیا کے ذریعے سے ڈراتے رہتے برابر کہ ابھی تو 1,000 بچے، وہ بھی ختم ہونے کے بعد میں کیسا. نو ٹینشن زندگی گزارو، پیسوں کا ٹینشن مت لو، روپیوں دولت کے پیچھے مت بھاگو. یہ میل ہے، یہ کہاں سے آتا ہے، کہاں جاتا ہے، کدھر سے آتا ہے اور کدھر ختم ہو جاتا پتہ بھی نہیں چلے گا. اس لیے کہ میرے آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. پوچھو اڈانی کو جا کر، کس کو پوچھو کیسے اسپیڈ سے نیچے آ رہے ہیں. ابھی ہمارا نہیں ہے، آپ کا نہیں ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے. کس کی تقسیم ہے؟ بولو نا. اللہ کی تقسیم ہے. جب یہ بات دماغ کے اندر بیٹھ گئی، اتر گئی اور یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کی تقسیم ہے، تو نہ حسد ہوگا، نہ جلن ہوگا، نہ خوشی ہوگی، نہ غم ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. کوئی مالدار بنے گا تو دماغ میں بات آئیں گی کہ اللہ کی تقسیم ہے. ہمارے پاس میں نہیں ہوگا تو دماغ میں بات آئیں گی اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کی عطا ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. کتنے کروڑوں پتی ہے بھکاریوں کی جیسی زندگی گزارتے، ان کے بدن کے اوپر ڈھنگ کا لباس نہیں ہے لیکن ان کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے پڑے ہوئے. کیا فائدہ ہے ایسی دولتوں کا بتاؤ؟ ارے بولو نا، کوئی فائدہ ہے؟ کوئی حاصل ہے؟ کتنے بھکاریوں کو بس اسٹینڈوں پر، ریلوے اسٹیشنوں کے اوپر، ایئرپورٹ کے اوپر، فٹ پاتھ پر اور چوراہوں کے اوپر بھیک مانگتے ہوئے دیکھا گیا. بھکاری ہے لیکن لاکھوں روپیوں کے مالک ہے. کتنے روپے کے مالک ہے؟ لاکھوں کے. کتنے اخباروں کی نیوز ہے کہ فلاں بھکاری مرا، اس کے جھولے میں سے لاکھوں روپے باہر آئے. تو دنیا کو، دولت کو، پیٹ کو، کھانوں کو اور کپڑوں کو، اچھے عمدہ مکانات کو، اچھی سواریوں کو اپنا مقصد نہ بناؤ. یہ مقصد نہیں ہے، یہ تو ایک اضافی چیز ہے، ایکسٹرا چیز جس کو کہتے ہیں نا. آپ نے دیکھا 20% ایکسٹرا آتا ہے صرف کے پوڑے کے اوپر، پتی کے پوڑے کے اوپر، تو یہ ایکسٹرا چیز ہے. یہ اس کو مقصد مت بناؤ. مقصد ہمارا اپنا چائے ہونا چاہیے، اچھی بنے بس. ایکسٹرا کیا آ رہا، ابھی اس سے کیا لینا دینا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان بے ربط باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صفحہ درست کر